السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات زبان سے نکالے یا چپ رہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا ٹاپک آج کیا ہے۔ جی ہاں، میرا ٹاپک زبان کے مسئلے کے بارے میں ہے جو ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ جو چاہا جسے چاہا جو مرضی کہہ دیا، اور اس چیز سے ہم غافل رہتے ہیں کہ ہر وقت دو نگہبان فرشتے دائیں اور بائیں مونڈوں پر موجود ہیں جو ہماری ہر بھلائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات زبان سے نکالے یا چپ رہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد جامعہ کلمہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے، کوئی نفع دینے والی چیز نہیں، صرف اس کے کہ بھلائی کا حکم کرے۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرے، دوسرا برائی سے روکے، اور تیسرا اللہ جل شانہ کا ذکر کرے۔ اس حدیث کو سن کر ایک شخص کہنے لگا یہ حدیث تو بڑی سخت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں حدیث کی سختی کی کیا بات ہے، یہ تو خود اللہ جل جلالہ نے قرآن شریف میں فرما دیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ خیرات یا کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے یہ کام کرے گا ہم اس کو عنقریب بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ہر کام کے لیے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کہ جو آسمانوں میں تمہارے ذکر کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو ارشاد فرمایا کہ سکوت یعنی خاموشی بہت کثرت سے رکھا کرو، یہ شیطان کے دور رہنے کا ذریعہ ہے اور دینی کاموں میں مدد کا سبب ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو فرمایا کہ ہنسنے کی زیادتی سے احتراز کرو، اس سے دل مر جاتا ہے اور منہ کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی کا خوف نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا کہ تمہیں اپنے عیوب کا فکر لوگوں کے عیوب کو دیکھنے سے روک دے، یعنی اپنے عیبوں کا اتنا فکر ہو کہ تم لوگوں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان اللہ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کی غریب اور لطیف صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے۔ اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی اطاعت اور گناہ بہت بڑے ہیں، حتیٰ کہ کفر و اسلام جو گناہ اور طاعت میں دو آخری کناروں پر ہیں اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس زبان کی اتنی ساری آفتیں بیان کی جو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے فرمایا اب زبان کی کون کون سی آفتیں ہیں؟ بیکار گفتگو، بیہودہ باتیں، جنگ و جدل، منہ پھیلا کر باتیں کرنا، مقفع عبارتوں اور فصاحت میں تکلف کرنا، فحش بات کرنا، گالی دینا، لعنت کرنا، شعر و شاعری میں انہماک، کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی پر اعتراض کرنا، اعتراض کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دو رنگی باتیں کرنا، بے محل کسی کی تعریف کرنا، بے محل سوال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اتنی کثیر آفتیں اس چھوٹی سی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ان کا مسئلہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کی بہت ترغیب فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ پر ایمان لاؤ اور اس پر استقامت رکھو۔ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے بچوں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص 2 چیزوں کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو چیزیں جنت میں داخل کرنے والی ہیں ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا خوف اور اچھی عادتیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ جہنم میں جو چیزیں داخل کرنے والی ہیں ان میں اہم چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے اور اپنی زبان کو خطاب کر کے فرماتے تھے اے زبان اچھی بات کہہ نفع کمائے گی اور شر سے خاموش رہ سلامت رہے گی اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو۔ کسی نے پوچھا کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا آپ نے اس بارے میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کی خطاؤں کا اکثر حصہ اس کی زبان میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو روکے رہے اللہ جل شانہ اس کی عیب پوشی کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھے اللہ جل شانہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے حق تعالی شانہ اس کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور اگر تم کہو تو میں وہ چیز تمہیں بتاؤں جس سے ان چیزوں میں سب سے زیادہ قدرت حاصل ہو جائے۔ اور یہ فرما کر انہوں نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کو روکے رکھو۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا گیا کہ اگر کلام چاندی ہے تو سکوت یعنی خاموشی سونا ہے۔ حضرت لقمان حکیم جو اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں، ایک حبشی غلام نہایت بدصورت تھے مگر اپنی حکمتوں کی وجہ سے عالم میں مشہور تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا تو فلاں شخص کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے نیچے تو بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا بالکل صحیح کہا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر یہ مرتبہ اور یہ مقام تجھے کس بات پہ ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 بات میں سچائی، نمبر 3 امانت کا پورا ادا کرنا، اور نمبر 4 بے فائدہ بات سے خاموشی اختیار کرنا۔ اور بھی بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جن میں خصوصی عادت تھی کہ کثرت سے سکوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، اور یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے علاوہ محفوظ رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ میں قربان جاؤں اس دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہم امتی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی خطا تو کریں گے ہی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا سکھلائی جو مجلس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ کسی بھی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کا مطلب یہ کہ ہم دوستوں کی گیدرنگ میں ہیں یا ہم گھر والوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، جو بھی ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے منہ سے بہت ساری ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو خیر کی نہیں ہوتی، وہ شر کی ہی ہوتی ہیں۔ تو فضول بات اگر کوئی نکل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجلس کا کفارہ ادا کر دیا کرو، یعنی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو، تو اس مجلس کے اندر جو لغزشیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ مجلس میں جو بھی ہم سے کوئی غلط بات فضول بات نکل گئی ہو تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طرح کی بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔